بھائی آگے تو پڑھو، آگے پڑھو، آگے پڑھو نا. تو آپ ازل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو، اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جس روح کے بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی. تو یہاں پہ سیکس کے بعد بیچنا بھی آ گیا. تو یہاں پہ صرف ارادہ کیا ہے؟ اور ایک بتاتا ہوں. ہاں یہ دیکھو، یہ ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، یہ ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2517. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی لونڈیاں اور امہات الولد بیچا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ تھے اور ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے. آپ نے کہا کہ رسول اللہ جو ہے سیکس کرنے کے بعد جو ہے یہ بیچنے کا حکم دیا ہے، کہاں حکم دیا ہے؟ ابے یہ بیچتے تھے نا ان لوگ، منع کیا کہ رسول اللہ نے؟ لیکن ارادہ بیچا نہیں، ارادہ کیا ہے صرف؟ تو رسول اللہ نے منع کیا کہ تم نہیں بیچ سکتے ایک بار سیکس کرنے کے بعد؟ نہیں تو یہ تو ترجمہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو خود اس کو سرچ کر کے جو ڈھونڈتے ہو نا. لیکن جب انسان کجیول جب انہوں نے اپنا ارادہ بتایا، سن میری بات، جب انہوں نے اپنا ارادہ بتایا بیچنے کا، کیا رسول اللہ نے منع کیا کہ تم جس سے ایک بار سیکس کر لو اس کو بیچو نہیں؟ لیکن اس میں تعجب نبی نے ظاہر کیا کہ تم لوگ ایسے بھی کرتے ہو. تعجب تو اجل کے متعلق کیا ہے بھائی، نہ کہ بیچنے کے. ہاں تو ازل کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ. ہاں تو تعجب، اس میں تعجب ظاہر کیا ہے نا. ابے ازل کرنا مطلب جب تم سیکس کر رہے ہو اور جب تمہارا پانی مبارک نکلنے والا ہے تو سامان مبارک کو باہر کھینچ لینا اور باہر پانی پھینکنا ہے، بارش باہر کرنا ہے آپ کو. اس کو ازل کہتے ہیں، وہ والا ازل نہیں، وہ ہمیشہ والا. ارے بھائی ازل بھی ہوتا ہے نا کہ ازل سے نبی کے نافذ. یہاں پہ سیکس کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں تو تم ازل اب جیسے بولو گے کہ ہاں تو یہ اجل ہے، ازل نہیں ہے. انگلش میں کیا لکھا ہے؟ انگلش میں کیا لکھا ہے؟ کوئٹس انٹرپٹس. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ لوگ تو حدیث میں اس کو سرچ کر کے ہی نکالتے ہو نا. جب آپ کتابوں میں پڑھو گے تو پھر آپ کو الگ ترجمہ ملے گا. کہاں ابے یہ تیرے مومنوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ ہم نے کیا ہے کیا؟ یہ اردو کا اور انگلش کا ترجمہ. لیکن نبی نے بیچنے کا حکم نہیں دیا ہے، میں نبی کے حکم کی بات منع کہاں کیا؟ یہ لے، یہ تیرے رسول اللہ خود بیچتے تھے، یہ دیکھ، یہ لے. ہاں تو غلام خرید لیتے تھے، غلام بیچتے تھے، اس کے ساتھ یہ لے سن. تاریخ طبری جلد دوم حصہ اول. اس کے بعد بنو عبد السہل کے سعد بن زید الانصاری کو رسول اللہ نے بنو قریظہ کے لونڈی غلاموں کو دے کر نجد بھیجا تاکہ وہ ان کو بیچ کر اس کی قیمت سے گھوڑے اور اسلحہ خرید لائیں. تیرے رسول اللہ بھی بیچتے تھے. ہاں تو آپ یہ بتائیں، یہ بات یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سیکس کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے بھیجا ہے وہاں پہ؟ اور تو پھر اس کو سیکس جو ہے کرنے کے بعد نہیں بیچ سکتے، وہ بتانا. ابھی تو نہیں، وہ تو کتاب میں ہے نا، لائبریری میں. کتاب میں ہے. آپ لوگ جو ترجمہ دکھا رہے ہو اس میں جو ہے آپ لوگ جو ہے خود جو کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہو، اس میں نہیں، کتاب میں نہیں کر سکتے. آپ لوگ جو کتاب لے کے نہیں بیٹھتے ہو. ایک کام کر کجیول، جا اپنی کتاب، اپنے علماء کی کتاب جو ہے اپنے آزو بازو کے مسجد میں جا اور وہاں سے اپنی کتاب میں سے فوٹو لے کے میرے کو لے کے آ کے بتا کہ ہم نے یہ ترجمہ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، اس میں چینجز کیا ہے، اور تمہارے جو اصل ترجمہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بار سیکس کرنے کے بعد آپ سلیو کو بیچ نہیں سکتے. میں آپ سے پہلے بھیج چکا ہوں، وہ ابھی وہ کا یہ والا بھی آپ کو میں بھیج چکا ہوں، ہے نا. اس کے بعد جو ہے وہ گندا پانی ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سکتے ہیں. یہ سن بیچ سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے سیکس کے بعد. یہ ذرا اس کی دلیل لا دے بھائی، ٹائم مت ویسٹ کر پلیز. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ ایک بار سیکس کرنے کے بعد آپ بیچ نہیں سکتے. یہ دیکھو، یہ میں نے بتا دیا ایڈم صاحب، یہ میں نے آلریڈی بتا دیا اس کو. یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر سیکس کا ورڈ نہیں لکھا ہوا کہ سیکس کے بعد. اچھا ہاں، اس میں یہ بات بھی ہے بغیر سیکس وائی فائی میں پیدا کیے ہیں.
ایک ہی لوگ بولے گا تو اچھا ہوگا بھائی. ہاں وہی بول رہے ہیں. آدم بولے یا پھر ساحل بولے. ہاں تو یہ جو حدیث بتایا میں نے, to sell our slave women and of our children when the prophet was still living among us, تو یہ جس کے ساتھ بچے ہوئے ان کو بھی بیچ رہے تھے, تو بچے اس کے بعد ہی ہوں گے نا. ہاں تو بھائی اب بچے اب ان کے جو ہے پہلے والے شوہر کے بچے ہیں یا کس کے بچے ہیں وہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ وہ ان کے ہی بچے ہیں. حدیث کہتی ہے ام الودر, ام الولد, گدھے چپ چپ, تو بچے والی امہات الاولدین, ہمارے بچے, ہمارے بچوں کی مائیں ہوتی کیا اب ایسا نہیں بولے امہات اولادنا, ہاں یہ ہماری اولاد, ہماری. ہاں لے چل اس کا اردو ترجمہ لے کر اس کا. ابھی بتایا نا تجھے اردو ترجمہ, لے پھر سے بتاتا ہوں. اس کا کہاں بتایا ہے؟ بتایا نا میرے پیارے بھائی, یہ لے پھر سے دیکھ لے, ٹینشن نہیں لینے کا. یہ لے اردو پر. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی لونڈیاں اور امہات الولد بیچا کرتے تھے. ہاں تو امہات لڑکے الولد, ہاں امہات الولد جو ہے ہاں بچے کی ماں, بچے کی ماں بچے کو. کی ماں نہیں, ہمارے بچے کی ماں. نہیں یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے امہات الولد؟ ابے امہات الولد کا مطلب ہی ہمارے ساحل بچے نہیں کی ماں یار, ہوتا ہے. ساحل آپ نہیں جگا سکتے اس بندے کو جو سونے کی ایکٹنگ کرے, یہ ہاں ایکٹنگ صحیح کر رہا بات ہے. ہے. آپ جگا سکتے ہیں اس کو جو سویا ہوا ہو, آپ اس کو نہیں جگا سکتے جو ایکٹنگ کر رہا ہو. یہ ایکٹنگ کر رہا. ہاں صحیح بات ہے. تو ایکٹیو آپ لوگوں کو بھی تو نہیں سمجھا سکتے نا. اچھا گدھے چل کے بچے ہو بھائی تم, بھائی, دیکھو گدھے کے بچے ہو, یہ دیکھو میں آپ کو دکھا میں دیتا ہوں. ایسا بولنے رہا ہوں گدھے کے چپ کرو بچے, لیکن آپ چپ مجھ کرو, تم گدھے کے بچے ہو. یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ اب آپ کی ہٹا ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ امہات الاولدین, جو ابھی آپ کو دکھایا میں نے کاپی پیسٹ کر کے دکھا رہا ہوں. اینڈ دا مدر آف آور چلڈرن, ہمارے اولدین, یہ ہمارے کی طرف اشارہ کرتا ہے, کسی کی طرف نہیں. تو جس بچے کی آپ کے باپ ہو اس کی ماں کو آپ بیچ رہے ہو. اس کو آپ بیوی نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے اسے شادی نہیں کی ہے. اس لیے اسلامک شرع کے اندر ایک خاص ورڈ آتا ہے, اسے کہتے ہیں ام الولد. ایک ایسی سلیو جس نے آپ کا بچہ جنا ہے, اس کو یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے ام الولد کا ٹائٹل, کیونکہ آپ نے اس سے شادی نہیں کی ہوئی ہے, بیوی نہیں کہہ سکتے ہو. لہذا یہ خاص ٹائٹل ہے جو آپ اس سلیو کو دیتے ہو جو آپ کا بچہ جنے. سمجھ اگر لگی ہے, یہاں پہ مان دیکھو, اگر سمجھ آپ لگی ہے, میں نے کیا پوچھا ہے وہ سمجھ لگی ہے. ہاں سمجھ گیا, لیکن مجھے بھی تو بولنا دو. یہاں پہ جو ہے امہات الاولادنا ہے, یہاں تو یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ میرے اولاد یا تو میری میں بیوی کی الو اولاد. کے پٹھے وہ میرے ہی ہے نا, عربی میں میرا ہی لکھا ہوا ہے. ہمارے اگر بولیں گے تو بھائی بولیں گے کہ ہم نے کام کیا, تو کیا یہ میں نے کیا, ہم چھوٹی سے کے مطلب بچے پرولر میں ہے نا, مختلف صحابی بیچ رہے تھے, ایک نہیں بول رہا, میں نہیں ہے. حدیث میں جاؤ, حدیث میں جاؤ. بیٹا دفع ہو جا, اپنے باپ کو بھیج, پاگل کا بچہ. اچھا اس کو ابھی یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ سیکس کرنے کے لیے سلیو کا کنسنٹ لگتا ہے. ہاں لو اس سے کنسنٹ دے, یہ چھوڑ دے ٹاپک, تیرے پاس کی روک نہیں ہے, تو کنسنٹ دے دے. ہاں کنسنٹ دے دے کہ سلیو کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے سلیو کا کنسنٹ ہونا ضروری ہے. اس کی اجازت ایک تو تیرے اوپر ہوم ورک پڑا ہے کہ ایک بار سیکس ہونے کے بعد بیچ نہیں سکتے, ہم نے تو الٹا دکھایا بیچ سکتے, تو لا کے دکھائے گا بیچ نہیں سکتے سیکس ہونے کے بعد, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا, سلیو کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے کنسنٹ چاہیے, یہ بتا بھائی. ہاں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے. اب ہاں تفسیر تو وہ دلیل دے نا. ہاں جب وہ آیت کی تفسیر میں جائیں گے, تفسیر نہیں ہوتا, آپ کو تفسیر نہیں کھولے. یہ دیکھ ایک اور حدیث ہے, تو کھول نہیں, جون سی آیت کی تفسیر کھولنی ہے. یہ دیکھ, یہ دیکھیے ایک کالا بندہ ہے جس کو اردو میں یہ موجود ہے, چونکہ اس کو پڑھتے ہیں.
ایک نابینا شخص تھا اندھا جس کے پاس ایک ام الولد تھی. کیا تھی؟ اس ٹاپک سے تو ہٹ گیا نا, پھر اس کو دکھا رہے ہو. وہی دکھا رہا ہوں, چپ کر کے سن. ایک نابینا شخص کے پاس کیا تھی؟ ام الولد, ام الولد تھی. اولاد یہاں پہ ام والی. الولد کا ہاں, اولاد والی اولاد ماں. والی, اولاد ہاں. والی ماں. کیونکہ نابینا شخص اس کے ساتھ سیکس کر کے اس سے بچے جم رہا تھا, اور یہ اس کی بیوی نہیں تھی, یہ اس کی سلیو تھی جو محمد نے اس کو دی تھی. اسی وجہ سے وہ محمد کو گالیاں دیتی تھی. اس نابینا شخص نے اس کو چود کے بچہ پیدا کیا, پھر بھی یہ اس کی بیوی نہیں کہلائی, اس کی ام الولد کہلائی. یہ جو ہے نابینا جو ہے اس کی بیوی کو جو ہے پیٹ میں چاقو رکھ کے جو ہے اس کو مارا تھا, کیونکہ وہ نبی کی شان میں توہین اور کی گستاخی ماں کر کے رہی بچے بیوی نہیں تھی, ام الولد بولا گیا اس کو. ارے لیکن اس کو جو ہے اس کی بیوی تھی وہ. الو کے انہوں نے بچے, کہا حرام کے پلے, کتی ماں کے بچے, مجھے بتا پھر بیوی لکھا ہے کیوں نہیں ادھر. لکھا ہوا؟ تو بھائی وہاں پہ مجھے تم دکھاؤ حدیث میں, تم تو ٹرانسلیٹ میں گوگل میں جا کے دکھا رہے ہو, وہاں پہ دکھاؤ کہ یہ میرے ہمارے لے لو حدیث, اولاد کے ام منہ ہم الولد, دیکھ رہے ہیں. حدیث میں لکھا ہوا ام دکھا الولد. ام الولد مت دکھاؤ, وہاں پہ جا کے تم دکھاؤ حدیث میں جو ساحل علی وہی کھولا دکھا تھا. رہا ہوں. ام الولد کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اس کے ٹرانسلیٹ تم بول رہے ہو نا کہ جو لکھا ہوا وہی دکھاؤ, تو تم اب جو لکھا ہوا وہ دکھاؤ. وہی دکھا رہا ہوں, ام ہاں الولد. دکھاؤ, وہ والا دکھاؤ کہ کوئی بھی اچھا, ایسا کہا ہے ایسا کہ یا کرو, رسول اللہ ہم ایسا کرو, اپنے. ایسا کرو, جا کے اپنے اسکالر کو بھیجو جس کو 2 ہاں ٹکے یہی ہوتے ہیں. بات بولو گے, یہی بات بولو گے آپ یہ لوگ, دیکھو, کیا اس کے slave mother who used to بعد گے. abuse prophet. Slave mother who used to abuse prophet. جس بندے کو ام الولد کا نہیں پتا, میں اس سے بات نہیں کر ہاں سکتا وہ ہوں بات جس کو کرے اس گا. نے کھا بھی دیا. جا بھائی تیرے عالم کو لے کے آ, کجیول, کجیول تیرے عالم کو لے کے آ جا. باپ کو بھیج, تیرے بس کی بات تیرے کو نہیں. 5,000 روپے انعام دیں گے, جا عالم کو اٹھا کے لے کے آ, ذرا جگاؤ اپنے. وہ چل گیا تھا, میم چل گیا تھا, سیلاب میوٹ ہو. ہاں میں بول رہا ہوں کہ جا کے عالم کو لے کے آؤ, 5,000 ہم دیں گے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. جس کو اگر یہ سمپل سا ٹرانسلیشن نہیں سمجھ میں آتا تو اس سے ہم کیا بات کریں. لیکن تمہاری بے غیرتی تو تم نے ثابت کر دی کہ تم اپنی بہن کو چدوانے کے لیے ریڈی ہو, اور یار تم یہ نے کہا کہ یہ بہتر ہے. اتنا گندا ٹاپک ہے نا یہ, آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ یہ ہاں لوگ نا یار, ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں. ان کو کہنا چاہیے یار جسٹ لیو دس ٹاپک. میرے بالکل. خیال میں ایک اچھا مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو کہ یار اس کو چھوڑ دو, ہمیں پتہ ہے اس میں برائی ہے, ہمیں پتہ ہے اس میں مسئلہ ہے, لیٹس لیو دس, لیٹس گو ٹو سم ویئر ایلس. تو وہ جو بندہ, بولے تو صحیح بھائی. ہاں, جو اس چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے نا سر, اس سے بڑا بغیرت شخص دنیا میں کوئی نہیں. ستے فرمایا آپ نے, ستے. تھینک یو سر. سر 3-4 ایک بندے آمنہ اکٹھے لیں ملک یار. چاہیے. اچھا آمنہ ملک فیمیل آ سے گئی. پہلے بات کر لیتے نا. آمنہ ملک, آمنہ ملک, آپ کی آواز نہیں آ رہی. آمنہ ملک, آمنہ ملک. ام الولد کو جو 5. بیوی کہہ دیتا ہے نا, اس کا کیا ہاں بنے گا صحیح. ایک اسپیشل ٹرمینالوجی ایجاد کی ہے اسلامک فقہا نے اور محمد نے کہ یار اس کو بیوی نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ بچوں کی ماں بن گئی, اس کو کیا نام دے؟ ام الولد, ہمارے بچے کی ماں. لائک سیریسلی اسپیکنگ. اور ایک بندہ آ کے مجھے کہے نہیں نہیں یہ تو بیوی ہے, یار میں کہتا ہوں یار بغیرتی کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے یار, لمٹ کراس نہ کیا کرو, لمٹ کراس نہ کیا کرو. بالکل صحیح بات ہے. آمنہ ملک, آپ بات کرنے آئی ہے یا خاموش رہنے آئی ہے؟ 5 تک گنوں گا, اگر آپ کی آواز نہیں آئی تو مجھے پھر نکالنا پڑے گا. 1 2 3 4 اور یہ آپ نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ماس جہاد کون کر سر رہا ہے؟ قطب الدین صاحب ماسک کے ساتھ آئے ہیں, ان کو اٹھائیں سر, لے کے آئیں ان کو. یہ مومن نہیں رہے گا بھائی, میرے کو نہیں لگتا. اچھا بند کر دیا اس نے. پتہ کر لیں سر ان کا مومن ہے کہ نہیں. ہاں بھائی, قطب الدین.
कुतुबुद्दीन, अरे बोल ले अभी। भाई वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोमिन है आप? जी हाँ अभी तक है मोमिन? जी। तो ये इतना पूरा मास्क वास्क पहन के इतना चेहरा छुपाने की क्या जरूरत थी आपको? वो सर हम गांव के हैं ना, हाँ, तो अरे तो सीधा कैमरा ऑफ रखते। ये इतना मुसीबत क्यों उठा रहे हो अपने ऊपर? में ज्यादा ज्ञान नहीं है ना, तो हाँ बंद कर भाई, दिया। अच्छा बंद कर दिए, चलिए। मोमिन है ना आप अभी भी? जी। अच्छा, कोई सूरा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मेरे तोते को भी ये सूरत आती है। सिखा दिया है सर एडम ने तोते कुल को। हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम ये यलिद भी व लम आती है, यूलद व लम यकुल लहू। ये दोनों आती हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यज़ल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल चलो अलैहिम जी, तबान मुसलमान है अबाबिल। जी, तोता नहीं है, कन्फर्म हो गया। चलिए, जी मुबारक हो, मुसलमान हुआ है। सर हाँ वो भाई, कुतुबुद्दीन यार, सर इसको एक्चुअली हम ओपन गलत हैंड देते हैं एडम, क्योंकि ये मेरे को नहीं लगता है इसको अपन टेक्नोलॉजी पूछेंगे तो इसको भी कुछ पता होगा। सर वो हम गलत टाइम पे जुड़ गए सर। गलत टाइम पे जुड़ गए। सर वो रसूलुल्लाह के दौर में तो टेक्नोलॉजी का दौर था ही नहीं, हाँ, तो साहित्य का दौर था, तो अच्छा ये टेक्नोलॉजी बता कहाँ भाई, से आएगा। उससे ग्राफ्टिंग पहले किसे के कहते हैं? लोग। व्हाट इज हाँ एडम ग्राफ्टिंग? प्लीज गो। ग्राफ्टिंग एक टेक्नोलॉजी नहीं? इसको ग्राफ्टिंग समझ में भी नहीं आएगी, बता दो ग्राफ्टिंग क्या होती आप है। गांव में रहते हैं ना? हाँ सर। आप गांव में रहते हैं ना? हाँ जी। गांव में ग्राफ्टिंग होती है? ग्राफ्टिंग का मतलब ही पता नहीं। पेवंदकारी। हम्म। पेवंदकारी। नहीं सर। पेवंदकारी ये होती है कि गुलाब का एक सोटी काटी, उसको दूसरी तरह के गुलाब के मेन ब्रांच के अंदर कट लगा के उसके अंदर घुसेड़ के उसको रस्सी से बांध दिया, ताकि वो उस वाले मेन गुलाब के तने से ले और वहां से उगे, और दो तरह के गुलाब आपने इकट्ठे करके खास कलर का नया गुलाब पैदा किया। पता लगा किसे कहते हैं? हाँ सर। आप गांव के नहीं है इसका मतलब है? हाँ गांव में गांव का काम गांव बहुत में होते कॉमन हैं है। ना। गांव हाँ में हाँ काम हाँ बहुत होते हैं। कॉमन है। वो आम का पौधा, हाँ, आम के पौधे की भी करते हैं। इसे क्या कहते हैं? उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। मैंने जब ग्राफ्टिंग कहा था तो आपने कहा था मुझे पता नहीं है। नहीं सर, हाँ वो दिमाग से निकल गया। यार, देखो लोग कितने चालाक हैं, लोगों को यहाँ तक पता है कि मैं नहीं डोरिटोस खा नहीं रहा हूँ। सर, नहीं सर, चालाकी नहीं सर। आपकी बात एक्चुअली नहीं कर ये रहा आप, ओए ये ओए 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 ओए, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। किसी बंदे ने यहाँ पे लिखा है लाइव चैट में कि एडम जो है वो डोरिटोस खा रहा है। ये देख, इतने चालाक लोग हैं, कमीनों को यहाँ तक पता लग जाता है कि मैं कौन से ब्रांड के चिप्स खा रहा हूँ। इतने लोग जो है ना यहाँ पे चालाक हैं यार, यहाँ तक पता लग जाता है कि मैं कौन सा चिप्स खा रहा हूँ। इन्होंने कैमरे लगाए हुए मेरे घर में भी, कमीनों ने। तो ग्राफ्टिंग एक टेक्नोलॉजी है ना? हाँ आपके नबी को इस टेक्नोलॉजी का पता था? हाँ, वो खजूर के पेड़ में वो ज्यादा फसल उगाने के लिए, ज्यादा हम्म, खजूर उगाने के लिए वो करते थे। अच्छा। तो आपके एक बार नबी ने तो मना कहा किए ये थे। मत खाओ, मना किए थे ना? तो टेक्नोलॉजी का तो आपके नबी को पता ही नहीं हाँ था। हाँ सर, बाद में माफी भी मांगे थे। तो अरे जब पता नहीं था तो बोले क्यों?
वो मेरे को क्या पता, वो हम उस दौर के थे क्या। अच्छा एक बात बता, मेरे को एक बात बता, तेरे को अगर कोई चीज नहीं मालूम रहेगी, ठीक है, या ऐसा सोचे, तेरा नहीं देता हूं मिसाल, तेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन वो तुझे अगर कोई गलत सलाह दे जो कि उसको आता भी नहीं है, और वो कहे कि इस तरीके से कर, यानी आप सोचो कुतुबुद्दीन कि आपके पास 2 वायर है, ठीक है, एक ब्लैक और एक रेड, ठीक है, अभी आप जो है वो सही तरीके से जहां पे फेज होता है और वो न्यूट्रल जो भी कहते हैं उसको, वो लगाना है, आप सही लगा रहे थे। आपका दोस्त जिसको इलेक्ट्रिसिटी का और ये सारी चीजों का कुछ पता नहीं, वो आपको उल्टा लगाने बोले, फ्यूज तो उड़ आप ऐसे जाएगा। दोस्त के बारे में क्या कहोगे? सर वो फोकट का ज्ञानचंद। तो सर आपके नबी ने पॉकेट का ज्ञानचंद किया ना? नहीं सर, हम रसूल को नहीं बोले सर, वो हमने हमारे दोस्त को बोले। अच्छा आपके नबी ने भी तो यही किया ना? अरे एडम, वो तो माफी मांग लिए थे। इनका दोस्त करे तो ज्ञानचंद और नबी करे तो नहीं सर, वो रसूल ने तो माफी मांग लिए थे कि तो साल बाद मांगा था ना? नहीं था तो साहिल भाई। हाँ, ज्ञानचंद नहीं थे? नहीं साहिल भाई, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बोले थे वो किसानों को कि हमें इस बारे में नहीं पता, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। नहीं, पहले बोले थे या पहले बर्बाद करे उनके इसको? जब 1 साल की फसल बर्बाद की, 2 साल की, उसके बाद बोला ना ज्ञानचंद तो दिया ना 2 साल तक, उसके बाद जब फसल बर्बाद हो गई उसके बाद कहा अच्छा ना, अच्छा सॉरी। तो आपका दोस्त भी जो ज्ञानचंद करेगा, नहीं फोकट का ज्ञानचंद, कंप्लीट लफ्ज फोकट का ज्ञानचंद मोहम्मद ने किया ना 2 साल तक। सर वो हम गलत टाइम पे आ गए, वो उस दौर में कोई टेक्नोलॉजी तो था ही नहीं। हम किसी और दिन जुड़ेंगे। नहीं सर साहिल भाई, वो कहाँ था, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी सर। अबे ये बताया ना तुझे। फोकट का ज्ञानचंद कर रहा था तेरा नबी यार। सर हम अभी वो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों को, आप किसी और को जुड़िए, हम छोड़ रहे हैं। अच्छा ओके बाय। सर हम बैक स्टेज पे सुन रहे हैं। ओके, बैक स्टेज में यूट्यूब पे सुने आप? बैक स्टेज में सुने? हाँ यूट्यूब से सुन रहे हैं हमें। ओके, हमें लेने के लिए शुक्रिया। अरे लेकिन हकीकत तो कभी ज्वाइन करेंगे। बता दी इसने हकीकत साहिल साहब। हकीकत तो बता देता। नहीं वो एडम सर से हमें, वो एडम सर से बात करने की औकात नहीं सर हमारी, वो आपसे हम बात कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो मैं चुप कर जाता हूँ यार, ऐसे ही बताना है। अरे वो तो अरे वो निकल लेंगे हमको। हम जा रहे हैं। अच्छा चले गया यार एडम। अच्छा मैं तो इसलिए चला गया था, मैं कहा यार चलो यार भाई तो इधर बात कर ले आपसे, मैं तो इसलिए भाग गया था यार। तो लेकिन बहुत अच्छा बोला उसने, एडम से बात करने की हमारी औकात ही नहीं है, ये भारी था उसका। फोकट का ज्ञानचंद साहिल, ये तो गेम ही चेंज। लेकिन सही उसने वर्ड बोला एकदम।